السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ سلسلہ وار ایسے ہی تحقیق میں چلتا رہا، علماء سے تحقیق کرتا رہا۔ مسئلہ تھا کہ علماء احناف بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور جب اٹھیں سجدے سے پھر اسی طرح مخالف سمت میں اس کے اپوزٹ برعکس جو ہے آپ کرتے چلے جائیں، پھر آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ تو علماء اہل حدیث کہتے تھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جیسے اونٹ اپنے گھٹنے پہلے ٹیکتا ہے تو اس طرح سجدے میں نہ بیٹھا جائے اور نہ پہلے گھٹنے ٹکائے جائیں۔ تو آخر بات یہاں تک پہنچی کہ میں نے اپنی مسجد کے قاری صاحب کو کہا، سعودیہ بھی رہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کے پاس رسالہ تو آتا ہے سعودی علماء کے فتاوے اور مترجم ہو کر، تو آپ یہ سوال وہاں سے پوچھیں۔ تو انہوں نے سوال بھیجا، جواب آیا کہ ہاتھ رکھنا بھی جائز اور سنت ہے اور گھٹنے رکھنا بھی سنت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابتدائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور جو ہیں، ابتدائی سے مراد اس وقت جس وقت آپ بڑھاپے کی طرف نہیں گئے تھے، آپ کو جو کمزوری آ گئی، جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور دوڑ لگانے کے بعد آپ جو ہے ہار گئے یا خود ہارے تو تھوڑا بزرگی کی طرف چلے گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جوان ہے وہ پہلے ہاتھ رکھے، پہلے گھٹنے رکھیں، کیونکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ہی انسان جاتا ہے۔ اگر گھٹنوں میں طاقت ہو، جوان ہو، کر سکتا ہے تو کر لے۔ اگرچہ بزرگ ہے تو وہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ نہیں رکھے گا، پھر اس سنت پر عمل کرے تاکہ وہ جو گھٹنے والی سنت ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سجدے میں جانا، اس سے محروم نہ رہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، پیاری پیاری سنتیں، بچوں سے لے کر بزرگوں تک اور بچیوں سے لے کر عورتوں تک کے لیے ہیں۔ تو ہمارے نبی کامل و اکمل ہیں، تو اسی لیے ان کی آپ کی سنتیں بھی کامل و اکمل ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر جوان ہے تو گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پھر سجدہ کرے، اگر بزرگ ہے تو پھر پہلے ہاتھ رکھیں، پھر گھٹنے رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ تو میرے لیے مسئلہ کھل گیا کہ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک علماء کرام کو سلامت رکھیں۔ جو انسان جس کوشش میں جاتا ہے، اللہ پاک اس کی پریشانی، اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسئلہ کی تعصب میں یہاں تک انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ میں یہاں کہتا تھا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک دین کی فقہ جو صحابہ کرام والی اور نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم والی جو فقہ ہے، اس سے مراد یہ ہے
اور عوام الناس دیوبندی کی کہتی تھی کہ فقہ کا ذکر جو ہے اس حدیث میں بھی ہے، تو پھر میں ان کو پھکی دینے کے لیے کہتا تھا کہ یہ فقہ امام ابو حنیفہ کی نہیں بلکہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی جو فقہ ہے اس کے بارے میں ہے، دین کے بارے میں ہے، نہ کہ آج کی تمہاری لکھی ہوئی علماء کی 14ویں صدی 15ویں صدی کے جو علماء ہیں ان کی لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، کرم ہے اس ذات کا کہ دل سے تعصب نکلوا دیا، اور میں اللہ سے کیا مانگوں۔ الحمدللہ اللہ پاک جو ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ زندہ رکھی تا ایمان تے خاتمہ رکھی، ایمان تے رکھی، ایمان تے قائم رکھی، اگر ماری وفات لیوی تول ایمان علی کلمے علی موت لیوی، آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔